اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودموهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي
ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنوا لي أن أدخل معكم فهتوا تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں گزارش کروں گا کہ سارے آئے اور سلام پیش کریں اور محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سکینہ اٹھو میرے ایشا اٹھو رہائی میرے چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میرے جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلے. یہ کرتی تھی ماں لہر پر بخار میرے لاڈلی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو
میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں بھی لیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں ہوتا جلا چچا جب کو دکھانا ذرا ردا خوباری چلو کر چلے سکینہ اٹھو میرے جان اٹھو رہائی ملی چلو کر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بتانا انہیں سب ہے سختیاں ملی کس قدر تجھے کھوکیاں ہمارے ردا لٹی کس طرح چھینی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی آؤ چلو کر چلے سکینہ اٹھو میرے جا اٹھو رہائی ملی چلو کر چلے سوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. میں گزارش کروں گا کہ علی آئے اور سلام پیش کریں اور محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. کاش عباس نہ مارے جاتے 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 دونوں بازو و شہنشاہ ہے وفا کے تھامے لاش عباس سے بے شبیر بکا کرتے تھے بھائی تم بعد ہمارے جاتے بھائی تم بعد ہمارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے اس طرح لگتی نا اکبر کے کلیجے میں سے نہ اس طرح ہو تینا سعادت کے خیموں میں فغا یوں نہ زینا کے سہارے جاتے یوں نہ زینا کے سہارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے گوشوارے نہ اتارے جاتے گوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے کاش عباس سے نہ مارے جاتے محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم.
اب میں گزارش کرتا ہوں حسن انکل کو کہ آئے اور پرسہ پیش کریں پر محمد والے محمد صلوات اور دیگر صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اور دیگر صلوات نہ رکھ اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جان شرما نہیں تیرے نانا کا یہ روزہ ہے کوئی کوفہ شام میں گرا نہیں زہرا کی جان شرما نہیں جو چادر اجڑی تھی تیری رنگ اس کا کیسے لال ہوا جو چادر اجڑی تھی تیری رنگ اس کا کیسے لال ہوا اب سر پہ تیرے اے شہزادی اب سر پہ تیرے اے شہزادی وہ کیوں موجود ردا نہیں زہرا کی جان شرما نہیں نہ رکھ اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جان شرما نہیں 18 جو تیرے بھائی تھے کس بات پہ تجھ سے روٹھ گئے 18 جو تیرے بھائی تھے کس بات میں تجھ سے روٹھ گئے وہ شہزادے کیوں ساتھ نہیں وہ شہزادے کیوں ساتھ نہیں کیوں ساتھ تیرا عباس نہیں زہرا کی جان شرما نہیں نہ رکھ اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جان شرما نہیں وہ بچی جس کو سینے پر شبیر سلایا کرتے تھے وہ بچی جس کو سینے پر شبیر سلایا کرتے تھے میری آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئیں میری آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئیں ملتا اس کا پتہ نہیں زہرا کی جان شرما نہیں نہ رکھ اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جان شرما نہیں صلوات میں بہت ہی ممنون ہوں علامہ حسن کمیلی کا اور اب میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مجلس سے خطاب کریں پر محمد والی محمد صلوات نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری اور محمد والی محمد صلوات اللہم صلی اللہ
سائڈ سے چلیں. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ بنظر شہداء کربلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف تكفرون بالله. تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر تم کو مار دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر تم کو زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور پھر تم سب کو پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا. وجود الہی کا انکار کرنے والے ہر دور میں موجود رہے اور یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں کہ جو آپ سے پہلے لوگ آئے، یعنی ہمارے نبی کریم سے کفار، دہریے، آخرت کا انکار کرنے والے یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. مگر ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. ہمارے آبا و اجداد بھی اس دنیا سے گزر گئے، وہ بھی زندہ نہیں ہوئے. تو یہ صرف باتیں ہیں، یہ صرف وعدے ہیں. نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی برزخ ہے، نہ کوئی سوال و جواب ہے، نہ کوئی جنت اور جہنم ہے، کچھ نہیں ہے. اور یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. جو میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ ایک اتفاق تھا، اتفاق کے نتیجے میں کائنات وجود میں آ گئی اور اپنے آپ وجود میں آئی، اپنے آپ چل رہی ہے، اپنے آپ ایک دن ختم ہو جائے گی. ان کو خطاب کر کے قرآن کریم کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ. تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر تمہیں پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ قرآن کریم کا
جو نظریہ ہے اور جس کو بار بار دہرایا گیا کہ ایک دن تمہیں پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کو بار بار دہرائے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ موت پر تو سب کا یقین ہے، جو قرآن کو نہ مانتا ہو وہ بھی موت کو مانتا ہے، اس لیے کہ دن رات دیکھتا ہے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے اعزاء کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے شہر والوں کو مرتے ہوئے، تو موت پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ موت پہ یقین کرتا ہے کہ ہاں مر جانا ہے ایک دن۔ اور ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان نے روز ازل سے لے کر آج تک بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، لیکن سب سے ناکام جنگ جو آج تک لڑی گئی ہے وہ موت کے خلاف ہے، کہ انسان بڑی کوشش کرتا رہا کہ اس موت پہ کسی طرح قابو پا لیا جائے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکیں، لیکن آج تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا، انسان ناکام ہو گیا۔ اب وہ باتیں ہیں بہت ساری جو کی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس فزیکل باڈی کو بچایا جا سکے، تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ اس دماغ کو محفوظ کر لیں اور اس کو پھر بعد میں کسی میکینیکل باڈی کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے، اور اگر یہ ممکن ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آگے کوئی اور راستہ بھی نکل آئے گا۔ تو اس کے لیے کتنے لوگوں نے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی ہیں ان اداروں کو کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت پہ قابو پا لیں گے یا کم سے کم ہم اس زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھا دیں گے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنی بکنگ کرا رکھی ہے کہ بھئی جب ایسا ہو جائے تو ہم کو سب سے پہلے زندہ کرنا، اس کے لیے اتنی دولت ہے، اتنے ڈالرز ہیں، اتنا، یہ سب چیزیں چلتی چلی آ رہی۔ اور وہ سنا ہوگا آپ نے، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات، فرانس کے بارڈر پہ تجربہ کیا جا رہا ہے، 100 سے زیادہ ملکوں کے سائنسداں مل کر کوشش کر رہے ہیں، لارجسٹ کولائیڈر بنایا گیا ہے، 27 کلومیٹر لمبا، کئی منزلوں، عمارتوں کے برابر اونچا، اور اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، 100 سے زیادہ ملکوں کے سائنسداں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اسی اسپیڈ سے، وہ جو دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس تجربے کو ہم پھر سے دوہرا سکیں، اور پروٹون کو آپس میں اسی اسپیڈ سے اگر ہم نے ٹکرا دیا تو پھر ایک کائنات خلق کرنے میں ہم خود کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب ہم خود ہی کائنات خلق کر لیں گے، تو پچھلے دور کی باتیں تو وہ تھیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اب یہاں پہ کچرا بہت ہو گیا ہے اس ہمارے پلینٹ پہ، اس کو ہمیں دوسرے پلینٹ پہ بھیجنا ہے تاکہ یہاں صفائی ہو سکے۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم خود ہی ایک کائنات خلق کر لیں گے، پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی، جس کو بھی اختیار حاصل ہوگا۔ تو یہ سارے تجربے، یہ باتیں، یہ سب چلتی رہتی ہیں، لیکن اس سب میں انسان کو ناکامی ہوئی اس لیے کہ اپنی خبر نہیں ہے اور کائنات خلق کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں پر دعوت دی گئی اور پکارا گیا تو بتایا گیا کہ دیکھو، جب تک تم اس حقیقت کو پہچان نہیں لو گے کہ یہ عالم رنگ و بو، یہ دنیا، اس دنیا کے خلق کرنے کا مقصد صرف اور صرف تمہیں آزمانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تم کو آزمایا جا رہا ہے۔ اور یہاں جو چیزیں ہم نے تمہیں دکھائی ہیں، بس ذرا یہاں پہ توجہ چاہوں گا آپ کے خاص طور پہ، ایک صلوات ذرا مل کے پڑھنے محمد وعلیہ یہاں جو نعمتیں ہم نے تم کو دکھائی ہیں، ان نعمتوں کو دکھا کے ہم نے تمہیں تعارف کرایا ہے اپنی نعمتوں کا، کہ تم ہماری نعمتوں کو دیکھ لو۔ ان میں سے کوئی نعمت تمہارے پاس دائمی رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہر نعمت کو زوال ہے کہ نعمت وہ ختم ہو جائے گی ایک دن۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا تعارف تم کو کرا دیا تاکہ اس نعمت کو ہمیشہ حاصل کرنے کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ جذبہ جو انسان میں پایا جاتا ہے، یہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا، کوئی برا جذبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے تم کو موسموں میں موسم بہار دکھایا، دنیا کے ہر گوشے کے اندر آپ کہیں چلے جائیں، بہار کا موسم ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ جہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بیچارے بہار کے موسم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے یہ موسم۔ ہمارے علاقے سے ختم ہو گیا تو اب اگر ان کے پاس صلاحیت ہے، دولت ملی ہے، وسائل ہیں، تو وہ ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ موسم پایا جاتا ہے۔ وہ بھی بیچارہ کوئی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے ڈرائنگ روم میں لا کے پینٹنگز لگا لیتے ہیں بڑی بڑی۔ یہ موسم سے محبت ہے کہ موسموں میں سب سے اچھا موسم بہار کا موسم ہے، تم اس سے محبت کرو، یہ ہم چاہتے ہیں، ہم نے اس کی ایک جھلک تم کو دکھا دی۔ اسی طرح تمہاری زندگی میں ایک بہار کا موسم آئے گا جس کو جوانی کہتے ہیں،
یہ تمہاری زندگی کی بہار ہے۔ کون ہے جس کو جوانی سے محبت نہیں ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ جوانی ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، لیکن کیا جوانی کو روک سکتا ہے؟ لاکھ کوششیں کر لے مگر جوانی رکتی نہیں ہے، جوانی ٹھہرتی نہیں ہے، یہ آتی ہے اور بس جیسے موسم بہار جھلک دکھا کے چلا جاتا ہے، وہ ایک دم سے خزاں آ جاتی ہے، ایسی جوانی آتی ہے ایک دم سے گزر جاتی ہے۔ ابھی آئی اور جب انسان غور کرتا ہے کہ کہاں چلے گئے دن، ابھی تو میں جوان ہوا تھا، ابھی تو وہ وقت آیا تھا، اب کچھ ہاتھ نہیں آتا، نکل جاتا ہے۔ وہ میر انیس نے خوب کہا تھا کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی ایک بار چلی جائے تو پھر یہ پلٹ کے آتی نہیں ہے، کہ ہم نے تم کو جھلک دکھائی ہے۔ تیسری چیز جوانی بھی بیکار ہے انسان کی اگر جوانی میں صحت نہ ہو۔ تو تیسری بہار در بہار جو سب سے زیادہ بہار ہے انسان کی زندگی کی بہار جوانی، اور جوانی کی بھی بہار صحت، کہ اگر صحت ہے تو اگر تم سے صحت سے تمہیں محبت ہے تو تمہیں بہار سے محبت، تمہیں جوانی سے محبت، تمہیں صحت سے محبت۔ یہ تین گویا ہم نے تم کو نعمتیں دکھا دی، ان سے تمہیں محبت کرنے کی دعوت دے دی کہ تم ان سے محبت کرو، جذبہ پیدا ہو جائے، موسم ایسا ہی رہے، جوانی ہمیشہ برقرار رہے، اور صحت کبھی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ یہ انسان کی خواہش ہے کہ اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے تم لاکھ کوشش کر لو مگر کسی بھی نعمت کو بچا نہیں سکتے، چونکہ ہم نے اس دنیا کو نعمت اور انعام کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے۔ لیکن تمہیں ان سے محبت پیدا ہو جائے تو اب ہم تمہیں ایک ایسے ملک کا پتہ بتاتے ہیں کہ اگر تم اس ملک میں پہنچ گئے تو نہ کبھی بہار کا موسم جائے گا، نہ کبھی جوانی جائے گی، نہ کبھی صحت جائے گی، تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہمیشہ بہار کے موسم کو دیکھو گے۔ اس ملک کا نام جنت ہے۔ اگر تم اس ملک میں جانا چاہتے ہو تو اس دنیا میں ایسے عمل کرو کہ یہ نعمتیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائیں۔ محمد والی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ تعارف کرا کے اپنی نعمتوں کا، اور پھر بتایا کہ جنت کیسی ہوگی، کہ جنت میں کوئی ضعیف نہیں ہوگا۔ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ جناب بلال حبشی کا واقعہ، کہ جناب بلال پیغمبر سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں نبی کریم سے ملنے کے لیے آئی تھی اور پیغمبر کے سامنے اپنے اعمال پیش کیے اور کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے یا رسول اللہ کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو پیغمبر نے، نبی کبھی کبھی مزاح بھی کیا کرتے تھے، مزاح المومنین عبادہ، تو پیغمبر نے کہہ دیا کہ ضعیف تو جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے، تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں تو بوڑھی ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو جناب بلال نے کہا اچھا پریشان نہ ہو۔ شاید جناب بلال کا ہی واقعہ بہت دن بعد یاد آ گیا اچانک۔ تو جناب بلال پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ضعیفہ رو رہی ہے بیٹھی ہے، آپ نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ اے بلال کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اب جناب بلال بھی جا کے رونے لگے کہ ابھی تو بوڑھوں کا مسئلہ تھا، یہ تو میرے اوپر بات آ گئی کہ کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر پیغمبر اکرم مسکرائے اور کہا کہ اے بلال، جنت اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے کہ جہاں ہر ضعیف جوان ہو کر جائے گا اور ہر رنگ و نسل والا نورانی چہرہ اور نورانی وجود لے کے جنت میں داخل ہوگا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تو کہا تم کو جنت کا شوق پیدا ہو جائے، تمہیں یہ پتہ ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ یہ ختم ہو جانا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جسے واقعاً جس کو یہ اس یقین کی منزل تک اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کامل حاصل ہو جائے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، میں امتحان کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس کے بعد مجھ کو انعام ملنا ہے یا خدا نخواستہ سزا ملنی۔ اللہ محفوظ رکھے ہر ایک کو، اللہ اپنے عذاب سے، پالنے والے ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا، اپنی سزا سے محفوظ رکھنا، اور اپنی راہ کے خلاف چلنے یعنی سرکشی سے محفوظ رکھنا۔ ہم تیری بارگاہ میں پہنچیں تو تیرے بندے بن کے پہنچیں، مجرم بن کے نہ پہنچیں۔
اس دعا کی قبولیت کے لیے اہل بیت کا صدقہ دیتے مانگتے ہوئے ایک صلوات پڑھیں محمد والے تو ہم نے راستے واضح کر دیے، منزل تم کو بتا دی، راستہ تم کو خود چل کے جانا ہے. جو میں نے کل عرض کیا، نہ باندھ کے کسی کو جنت میں پھینکا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے، نہ زنجیروں میں جکڑ کے کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. ہر ایک اپنی جنت، اپنے جہنم، اپنی منزل کا انتخاب خود کر رہا ہے. وہ راستہ تم پہچاننے میں غلطی نہ کرو اور کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں خبر نہ ہو سکی، ہمیں پتہ نہ ہو سکا. اس کے لیے ہم نے اپنے ہادیوں کو تمہارے درمیان بھیج دیا اور بتا دیا کہ اگر واقعی ان سے عملی وابستگی ہو جائے تو پہلی چیز تمہیں معرفت ان کی حاصل کرنی ہے. جو پرسوں کی گفتگو تھی، کل نہیں آ پائی. معرفت، جب معرفت حاصل ہو جائے گی ان ہادیوں کی تو ان سے محبت پیدا ہوگی. جب ان سے محبت پیدا ہو جائے گی تو ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ اطاعت کا جذبہ اور ایک منزل آگے بڑھ کے تمہیں اتباع کے مرحلے تک لے جائے گا. اور جب تم ان کا اتباع حقیقی کرنے لگو گے تو پھر ان سے تمسک اختیار کر لو گے. اور اگر ان سے تمسک اختیار کر لیا تو پیغمبر اکرم نے ضمانت لے لی، ما ان تمسکتم بہما، جو ان سے یعنی قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار کر لے، عملی وابستگی جس کو حاصل ہو جائے، لن تضلوا بعدی ابدا، وہ ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا. نعرہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا. یہ ذمہ داری لے لی. اب میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ان میں سے ہر مرحلے کے تقاضے ہیں. معرفت کا بھی تقاضا، اسی لیے دین کا پہلا مرحلہ، 3 حدیثیں آپ کو جلدی سے سناتا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے. مولا فرما رہے نہج البلاغہ کے اندر جملہ موجود ہے کہ پہچان شروع کی بات یہاں سے ہو رہی ہے. اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا مرحلہ اس کی معرفت، دین کی معرفت. پھر علم کے تعلق سے بات آئی، اول العلم معرفت الجبار، علم کا پہلا مرحلہ اس مالک حقیقی کی معرفت حاصل کرنا ہے. اب ان کی وضاحت شاید اس وقت نہ کر سکوں، لیکن پھر تیسری بات آئی، اول العبادت معرفت اللہ، عبادت کا پہلا مرحلہ اللہ کی معرفت. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی دین کا پہلا مرحلہ معرفت، علم کا پہلا مرحلہ معرفت، عبادت کا پہلا مرحلہ معرفت. یعنی جسے معرفت نہیں ہے اس کے پاس نہ علم ہے، نہ عبادت ہے، نہ دین ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ دین ہے مگر دین حقیقتاً اس کے پاس نہیں ہے. رسم ہوگی اس کے پاس. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس علم ہے لیکن حقیقتاً علم اس کے پاس نہیں ہے. حقیقی علم آتا ہی معرفت کے بعد ہے. اس کی وضاحت اگر آج نہ ہو سکی تو کل کی تقریر میں کیونکہ ایک باقی کر دوں گا، اس لیے کچھ بات وہاں پہ ہونی ہے. مگر اس وقت یہ ذہن میں رکھے تو معرفت پہلا مرحلہ، علم کا پہلا قدم بھی معرفت، عبادت کا پہلا قدم بھی معرفت اور دین کا پہلا قدم بھی معرفت. جب معرفت ہو گئی تو اب آگے بڑھ کے اتباع کا مرحلہ، اور اتباع کی جب بات آئی اللہ اکبر تو اب اتباع کے مراحل بیان کیے. سن لیجیے ایک طویل سی آیت، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المہتدون. ہدایت پانے والے، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، ان کی پہچان کرائی جا رہی ہے. قرآن ان کی پہچان کرا رہا ہے. کون ہے وہ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں اس نبی کا جو نبی امی ہے. اب نبی امی کی وضاحت کی گئی کہ نبی امی کہہ کے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے جیسا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ پڑھا لکھا نہیں، نعوذ باللہ. لہذا اب بتایا کون نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ وہی نبی ہے کہ جس کا تذکرہ ہم نے توریت اور انجیل میں بھی کر دیا. یعنی یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ ہمارے پیغمبر کا تذکرہ توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، بلکہ نہ کوئی آسمانی صحیفہ ایسا ہے جو ذکر رسول کے بغیر نہ مکمل ہو جائے، اور نہ کوئی نبی ایسا ہے کہ جس نے آنے کے بعد اس نبی کے آنے کی بشارت نہ کی. بڑھ محمد والی محمد صلوات. اب یہاں سے
بات آگے بڑھی اور یہ مرحلے، اب اتباع کے مرحلے اسٹیجز بتائی جا رہی ہیں. دیکھیے گفتگو بہت پھیلی ہوئی تھی، میں نے اس کو بہت سمیٹنے کی کوشش کی. اب اتباع کی اسٹیجز بتائی جا رہی ہیں. اس کی اسٹیجز کیا ہیں؟ یعنی پہلے بتایا گیا کامیاب کون، آخر میں سند دی کہ وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی کامیاب. ہم الفائزون، ہم المہتدون، یہ جیسے الفاظ سارے آتے ہیں تو یہ الفاظ جہاں پہ بھی ہوں آپ اسے بہت غور سے پڑھیے. قرآن میں یہاں پہ بھی آئے ہم المہتدون، ہم الفائزون، اس لیے کہ یہ کامیاب لوگوں کی علامتیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب لوگوں پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، کامیاب لوگوں کے اوپر ڈاکومنٹریز تیار ہوتی ہیں. تو وہ دنیا کے کامیاب لوگوں کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری مل جائے بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں کہ کیسے. قرآن نے پوری فہرست کامیاب لوگوں کی بیان کر دی کہ کون کامیاب ہے. تو اب بتائے کون ہے وہ؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، نمبر 1، پہلا اسٹیج، پہلا قدم کہ وہ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اس نبی کا احترام کرتے ہیں. وَنَصَرُوهُ، اس نبی کی نصرت کرتے ہیں. 3 باتیں ہو گئی. صرف بات یہیں پہ نہیں رکی بات، بلکہ یہاں سے آگے بڑھی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور صرف اس نبی کا اتباع نہیں کرتے. خالی نبی کا اتباع کرنا کامیاب نہیں کرے گا، بلکہ اس نور کا بھی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. بعض ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہا کہ اس نور سے مراد قرآن ہے، بعض نے کہا اس نور سے مراد اہل بیت ہے. میں کہتا ہوں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ جو چاہے مان لیجئے. اگر اس نور سے مراد قرآن ہے تو قرآن کو مان لیجئے، اگر اہل بیت ہے تو اہل بیت کو مان لیجئے. دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر واقعاً آپ نے قرآن کو مان لیا تو قرآن خود اہل بیت تک پہنچا دے گا، اور اگر واقعاً اہل بیت کو مان لیا تو اہل بیت خود قرآن برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب ذرا سا بات بہت زیادہ خشک بھی نہ ہو جائے، بچوں کے لیے بھی کچھ باتیں، اس لیے جلدی سے ایک بات عرض کر دوں. یہ کیوں پیغمبر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ اتباع یعنی پیغمبر کا اتباع اور پیغمبر کے ساتھ نور کا اتباع. میں نے کہا نور کچھ بھی مان لیا، لیکن بعض قرآن اور اہل بیت کی بار بار آئی. جہاں تمسک کی بات آئی وہ میں پہلے سنا چکا کہ تمسک ان دونوں سے جو اختیار کر لے. یا رسول اللہ، یہ امت میں اختلاف ہوا جا رہا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن کے ساتھ اپنی سنت کا ذکر کیا تھا، بعض کہہ رہے ہیں قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کا ذکر کیا تھا. تو آپ خالی قرآن ہی کہہ دیجئے بس کہ جو قرآن کا اتباع کر لے گا، جو قرآن تک آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ لوگ یہ کہیں یا باتیں یہاں ہیں کہ دونوں سے وابستہ رہنا؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عزیزو اس کے لیے میں ایک سامنے کی مثال دوں. بالکل یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے بچوں کی درسی کتاب دیکھی ہے، جو چھوٹے بچوں کی کتاب ہوتی ہے اس میں عام طور پہ کیسی ہوتی ہے؟ اے فار ایپل، آگے سیب کی تصویر، بال آگے گیند کی تصویر. سوال یہ ہے کہ جب یہ اے فار ایپل لکھ دیا تو یہ سیب کی تصویر کیوں بنا دی؟ یہ گیند کی تصویر کیوں بنا دی؟ یہ تصویر کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو چھوٹے بچوں کا سلیبس مرتب کرتے ہیں کتابیں، یہ بہت پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں جو چائلڈ سائیکلوجی سے واقف ہوتے ہیں، اور انہی کے مطابق کہ بچوں کی نفسیات اس کے مطابق وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں. بہت پڑھے لکھے افراد. تو کیوں آخر یہ تصویر بنا دی؟ کہ یہ تصویر بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بچہ ذہن کا کچا ہوتا ہے، بچہ بھولنے لگتا ہے. یہ تصویر اس لیے ہے کہ جب یہ تحریر بھولنے لگے تو تصویر بڑھ کے یاد دلا دے کہ تحریر کیا ہے. بس نبی قرآن کی تحریر کے ساتھ اہل بیت کی تصویریں چھوڑی. جب قرآن کو بھولنے لگو گے، کبھی علی بڑھ کے یاد دلائیں گے، کبھی حسن بڑھ کے یاد دلائیں گے، کبھی حسین نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے یاد دلائیں گے. اور ان میں نے عرض کیا کہ کوئی فرق نہیں ہے. وہ اس لیے عرض کیا کہ یہ مشیت الہی ہے، یہ قانون الہی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ کاش کہ ضائع نہ جائے اور محفوظ رہ جائے، اور یقیناً محفوظ رہ جائے گا. یہ قانون الہی ہے. قانون الہی، مشیت پروردگار جب لفظوں میں ڈھلتی ہے تو قرآن بنتا ہے، جب سیرت میں ڈھلتی ہے تو معصوم بنتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی لیے ہمارے حیدر بھائی کا ایک حکم ہے، اس کی تعمیل کے لیے میں نے یہاں تک بات کو لے آیا. اسی لیے یہ بتانے کے لیے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، پیغمبر نے بار بار تعارف کرایا.
جس ممبر سے قرآن کا تعارف کرایا اسی ممبر سے اہل بیت کا تعارف بھی کرایا. اور کس انداز سے کرایا؟ ممبر ایک تھا، صاحب ممبر ایک تھے، زبان ایک تھی، گفتگو ایک تھی، لہجہ ایک تھا، لیکن اسی ممبر سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کی نظر پڑی اور مولا کائنات کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا دیکھو ان کی اطاعت کرنا، ان کا اتباع کرنا، ان سے اپنے آپ کو الگ نہ رکھنا. جناب زہرا تشریف لے آئیں، کھڑے ہو کے تعظیم کر کے بتایا کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا. امام حسن تشریف لے آئے، فوراً بتایا میرا حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، لہذا اس کا احترام کرنا. حسین آ گئے کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے. یہ تعارف کرا رہے ہیں. یعنی جب بھی یہ ہستیاں نظر آئیں، ان میں سے کوئی سامنے آ گیا، پیغمبر نے تعریف کی، توصیف کی، فضائل بیان کیے، اطاعت کا حکم دیا، اتباع کے لیے بار بار اصرار کیا. وہی ممبر تھا، وہی زبان تھی، وہی پیغمبر تھے. بس ادھر یہ ہستیاں نظر آئیں، ان کی تعریف و توصیف کی. ادھر امت نظر آئی، کہا شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، گناہ نہ کرنا، معصیت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، فریب نہ دینا. وہی ممبر تھا، وہی زبان تھی. جب یہ ہستیاں آتی تھیں تعریف کرتے تھے، حکم دیتے تھے ان کی اطاعت کرنا. جب اور نظر آتے تھے کہتے تھے دھوکہ نہ دینا، فریب نہ دینا. یہ پیغمبر تعارف کرا رہے تھے کہ میری ایک ہی زبان ہے مگر دونوں کو پہچانوا رہا ہوں. پہچان لو، جنت مانگنے والے اور ہیں، جنت بانٹنے والے اور ہیں. نعرہ حیدری، اہل بیت پہ لعنت. یہی تعارف کرانا تھا. لہذا کس انداز سے تعارف کرایا کہ ممبر ہے، ممبر سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ننھے ننھے قدم اٹھاتا ہوا شہزادہ بزم میں آ گیا. دیکھیں میں نے عرض کیا نعمتوں کا تعارف کرا دیا، مقصد بتا دیا تمہیں جنت تک پہنچنا ہے. اب کون جنت تک لے جا سکتا ہے جس کا اتباع؟ اب ان کا تعارف کرا رہے ہیں. لہذا اب شہزادہ سامنے سے آ رہا ہے، مجمع کے درمیان سے گزرتا ہوا، اصحاب کے درمیان سے ہوتا ہوا. پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، خطبہ بھی جاری ہے، اصحاب متوجہ ہیں. ایک مرتبہ پیر پھسلا یا پیر الجھا، پیر کا الجھنا تھا کہ بچہ گرنے لگا. جیسے ہی بچہ گرنے لگا نبی نے وہیں خطبہ روکا، منبر سے نیچے تشریف لائے، جلدی آگے بڑھے، بچے کو سہارا دیا، اپنی گود میں لیا، واپس منبر پہ آئے. اور اب خطبہ وہاں سے شروع نہیں ہوا جہاں سے خطبہ چل رہا تھا، بلکہ اب لوگوں کو متوجہ کر کے کہا اسے پہچان لو یہ میرا حسین ہے. اسے پہچان لو یہ میرا حسین ہے. دیکھیے میں اب آپ کی خدمت میں، بچے تو گرتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ کون ہے؟ یہ میں نے جملہ تو کہہ دیا واقعے کو نقل کرنے کے لیے، لیکن حقیقتاً اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں امامت کا بچپنا بھی امامت ہے، امامت کا بچپنا بھی امامت ہے. تو نہ کہیے کہ پھسل گیا اس لیے کہ امامت پھسلا نہیں کرتی. یہ مشیت پروردگار ہے. جیسے قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے لیے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک حالات ہوتے ہیں کہ اس پس منظر میں وہ آیت نازل ہو تاکہ شان نزول پتہ چل جائے. اسی طرح ہر حدیث کے پہنچانے کے لیے ایک شان صدور ہوتی ہے کہ وہ حدیث پہنچا دی جائے، پیغام پہنچ جائے. لہٰذا نہ یہ امامت پھسلی تھی، نہ یہ نبوت نے خطبے کو روکا تھا، بلکہ یہ پیغام دے رہے تھے، حکم خدا سے بتا رہے تھے کہ پہچانو کہ حسین کون ہے. میں ممبر پہ ہوں، ممبر سے خطبہ دے رہا ہوں، حلال و حرام بتایا جا رہا ہے، نماز اور روزے کی تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن جب حسین کو ممبر پہ واپس لے کے آیا تو اب حرام و حلال نہیں بتاتا، اب روزے اور نماز کی تعلیم نہیں، اب حسین کا تعارف ہو رہا ہے. گویا یہ بتانا تھا کہ جیسے نماز روزے کا تذکرہ شریعت ہے ویسے ہی حسین کے فضائل بیان کرنا بھی شریعت ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. یا رسول اللہ بچہ ہے، گھر سے نکلا ہے، آپ کی محبت میں آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، پیر پھسل گیا ہے یا پیر الجھ گیا ہے، گر رہا ہے، اشارہ کر دیجئے. اتنے اصحاب موجود ہیں، آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی آپ کے اشارے کو دیکھے گا وہ فوراً بڑھ کے بچے کو سہارا دے دے گا، فوراً سنبھال لے گا.
یہاں آ کے خطبہ ایک جملہ کہتے ہیں جسے فضیلت کا جملہ ہے اس لیے دہرائے دے رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر نبی اشارہ کر دیتے تو یقیناً کوئی بھی بڑھ کے سہارا دے دیتا، لیکن کل تاریخ لکھ دیتی کہ امامت پھسل رہی تھی تو صحابیت نے سہارا دے دیا. کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ جب امامت پہ وقت آتا ہے تو نبوت سہارا دیتی ہے، جب نبوت پہ وقت آتا ہے تو امامت سہارا دیتی ہے. یہ بتانا تھا، لہذا خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، واپس ممبر پہ لائے. گفتگو یا رسول اللہ خطبہ ہے، پیغمبر کا خطبہ. دیکھیں بڑا اہم پیغام ہے، کاش کہ میں اشاروں میں پہنچا سکوں. یہ پیغمبر کا خطبہ ہے، نبی کریم کا خطبہ. نبی کریم کا ہر لفظ پیغمبر جو کہہ دیں وہ کیا ہے؟ لیکن نبی جو لفظ بھی اپنی زبان اقدس سے نکال دیں یا وہ قرآن ہے. جب پیغمبر بات سناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جبریل لے کے نازل ہوئے، یہ قرآن کی آیت ہے، تو نبی کے الفاظ جو نکلے زبان سے وہ قرآن ہے. اور اگر ممبر پہ بیٹھ کے شریعت کی باتیں بتا رہے ہوں تو جو بھی پیغمبر کہے وہ حدیث ہے نا. تو نبی کا کلام یعنی حدیث. یا رسول اللہ آپ جو خطبہ بیان فرما رہے ہیں یعنی حدیث کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. بھئی میں یہاں پہ، میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں، یہاں بیٹھ کے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اہل بیت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں. اب یہاں کوئی بچہ گرنے لگے اور میں جلدی سے بیچ میں چھوڑ کے اور آگے بڑھ کے اس بچے کو سنبھال لوں. میرا بیٹا آ جائے، وہ گرنے لگے، میں آگے بڑھ کے، تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی، شریعت کی باتیں چل رہی تھی، مگر ذرا سا اپنا بچہ آ گیا، خود بھائی روک دیا، ممبر سے ہی اتر گئے، کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کیا. کیا ہو جاتا؟ تو آپ مجھ پر بھی یہ اعتراض کر سکتے ہیں، جبکہ میں تو ایک طالب علم ہوں. وہاں تو رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں، پیغمبر اکرم گفتگو فرما رہے ہیں، اور نبی کا کلام تو حدیث ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کا کلام ہے، آپ کی گفتگو ہے، آپ کا کلام حدیث ہے، بچے کے لیے روکے دے رہے ہیں. کہیں روک نہیں رہا ہوں، تم کو پیغام دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں. اب میں مثال کو بدل دوں کہ یہاں کوئی میرا اپنا بچہ بھی آ جائے اور وہ گرنے لگے، میں پڑھ کے اس کو سہارا دے دوں، سب کو اعتراض ہو جائے گا. لیکن خدا نخواستہ قرآن گرنے لگے اور میں ممبر سے اٹھ کے جلدی جاؤں اور اس کو سہارا دے دوں تو اب کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. ہر ایک کہے گا کہ خطبے کو روکا تو قرآن کے لیے، کہ یہی تو بتانا تھا کہ میرا کلام حدیث ہے، حسین قرآن ہے. جب قرآن سامنے آتا ہے تو حدیث کو روک دیا جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائی، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تاریخ میں اس بات کو درج کرانا تھا کہ جب قرآن سامنے آئے تو پھر مقابلے پہ حدیث نہ لانا، اس لیے کہ میں تو صاحب حدیث ہوں، میرا ہی کلام تو حدیث ہے، لیکن میں خود اپنی سنت قائم کر رہا ہوں کہ جب قرآن سامنے آ جائے تو اب حدیث سامنے نہیں لائی جائے گی. اور میں بار بار پہچانوا رہا ہوں، یہ علی قرآن ہے، فاطمہ قرآن ہے، حسن قرآن ہے، حسین قرآن ہے. آج میں حسین کے سامنے اپنا کلام روک کر بتا رہا ہوں کہ جب قرآن ناطق سامنے ہو تو حدیث نہیں لائی جاتی. کل اگر فاطمہ کہیں آ جائیں تو حدیث سامنے نہ لانا، اس لیے کہ تمہاری بات اگر حدیث ہو بھی تب بھی فاطمہ قرآن ناطق ہے. یہ تعارف ہے جو کرایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اصحاب کے ذریعے، بار بار پہچانوا رہے ہیں نبی کریم کہ پہچان لو ان ہستیوں کو. کیا یہ ایک موقع اور دوسرا موقع بار بار آپ نے سنا. نماز چل رہی ہے، پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی کی اقتداء میں اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں. ننھے ننھے قدم اٹھاتا ہوا شہزادہ چلا، سجدہ گزاروں کی صفوں سے گزرتا ہوا آیا. نانا کو سجدے میں دیکھا، فوراً پشت کے اوپر سوار ہو گیا. لوگ کہتے ہیں بچے تھے، بچوں کو سوار ہونے کا شوق ہوتا ہے، وہ
جہاں دیکھتے ہیں تو وہ سوار ہو جاتے ہیں. اگر بچے تھے اور بچے ہونے کی بنا پہ سوار ہونے کا شوق تھا تو اتنی سواریوں کے بیچ سے ہی تو گزر کے آ رہے تھے. اصحاب کی اتنی سفیدی کہیں بھی سوار ہو جاتے. لیکن ان سب کے درمیان سے گزرتے ہوئے آنا اور پیغمبر اکرم کی پشت اقدس پر سوار ہو جانا معمولی بات نہیں ہے. بخدا اگر اس ایک منظر کو کوئی اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لے, کبھی امام حسین کی معرفت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا, گمراہ نہیں ہو سکتا, بھٹک نہیں سکتا, بہک نہیں سکتا. صرف اتنا غور کریں کہ کون سجدے میں ہے اور کون حالت سجدہ میں پشت پر ہے. یہ سجدے میں کون ہے؟ دیکھیں نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. اور نماز میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سجدہ, اس لیے کہ سجدہ نماز کی معراج ہے. تو اب جملے جوڑوں, ڈاٹس جوڑ کے ایک جملہ بنا دوں. نماز مومن کی معراج, سجدہ نماز کی معراج, اور سجدے میں صاحب معراج. سجدے میں صاحب معراج, سجدے میں صاحب معراج, اور حالت سجدہ میں پشت رسول پر حسین کو معراج. ہے کوئی ایسی معراج؟ ہے کوئی ایسی معراج؟ ذرا غور کرے دنیا, توجہ کرے زمانہ. اور پیغمبر اکرم سجدے کو طول دے رہے ہیں, سجدے کو طول دے رہے ہیں. ذکر سجدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یا رسول اللہ, ذکر سجدہ بڑھا رہے ہیں. اصحاب بے چین ہیں, آج کیا ہوا آخر کہ ذکر سجدہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 70 مرتبہ زبان اقدس پیغمبر پر ذکر سجدہ آیا. نبی بھی سجدے میں ہے, اصحاب بھی سجدے میں ہے. اس لیے کہ آپ یہ تصور کریں کہ سجدے سے سر اٹھا لیا ہوگا انہوں نے, میں تو نہیں مان سکتا کہ رسول کے اصحاب جب پیغمبر سجدے میں ہیں تو انہوں نے سر اٹھا لیا ہوگا. ہاں اگر کسی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا, سر اٹھایا بھی ہوگا تو یہ منظر دیکھ کے واپس سجدے میں رکھ لیا ہوگا کہ جب نبی سجدے میں ہے تو ہماری کیا مجال کہ ہم سر اٹھا لیں. غور کر رہے ہیں, یہ بڑا نازک مرحلہ ہے, بہت نازک مرحلہ. اور بعض ہمارے نادان دوست, نادان بھائی وہ ہیں جو جذبات میں آ کے کبھی کبھی عزاداری اور نماز کا تقابل کرنے لگتے ہیں. نہ جانے کہاں سے یہ فکر آ گئی, جبکہ آپ دیکھتے چلے جائیں شروع سے آخر تک. ابھی عرض کروں گا, لیکن اس پیغمبر کے اس عمل سے ایک بہت بڑا پیغام ہے جسے صحیفہ دل پہ لکھ لیجئے. دیکھیے دو صورتیں ہو سکتی تھیں, دو صورتیں ہو سکتی تھیں. یا نماز کے لیے حسین کو چھوڑ دیتے, حسین آ گئے تھے تو پیغمبر گرا دیتے, اٹھ جاتے, گر جاتا بچہ اپنے آپ, نماز تو آگے جاری رہتی. یا نماز کے لیے حسین کو چھوڑ دیتے, یا حسین کے لیے نماز کو توڑ دیتے. مگر پیغمبر نے نہ حسین کے لیے نماز کو توڑا, نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑا. گویا بتا رہے تھے کہ اللہ کو ایسی نماز چاہیے کہ سجدہ خدا کا ہو, محبت حسین کی ہو. صلوات پر محمد و محمد والے محمد بلند تر سلوات. نبی کریم سجدے کو طول دے رہے ہیں, حسین پشت پر ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ حکم خدا آ گیا تھا, جبرائیل نازل ہو گئے تھے. اب جبرائیل نازل ہوئے ہوں, کوئی اور فرشتہ آیا ہو, براہ راست پیغمبر پر حکم آیا ہو, مگر
پیغمبر اکرم کا تعارف جو قرآن نے کرایا وہ کیا تعارف ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے۔ دوسری جگہ تعارف ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی خواہشات سے، اپنے ہوائے نفس سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، وحی خدا سے گفتگو کرتے ہیں، وحی خدا سے پیغمبر کلام کرتے ہیں۔ تو جس کا کلام، جس کی گفتگو بغیر وحی خدا کے نہیں ہے، اس کا عمل بغیر وحی خدا کے ہو سکتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ آج یہ منظر تاریخ میں محفوظ ہو جائے تاکہ عظمت حسین معلوم ہو جائے کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم طول دے رہے ہیں سجدے کو، آقا سوار ہیں، حکم خدا آ چکا ہے، جب تک خود حسین نہ اتر جائیں اس وقت تک سجدہ جاری رکھیں۔ سجدہ جاری رہا، سجدہ جاری رہا۔ جب حسین خود اترے تب پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز تمام ہوئی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا تھا؟ کہا حکم خدا آ گیا تھا کہ جب تک حسین سوار ہیں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے۔ اور حسین بھی شاید یہیں سے کہہ کے چلے کہ مجھے پہچان لو، میں کون ہوں۔ جہاں میں آ جاؤں وہاں سجدے طولانی ہو جاتے ہیں، جہاں میں آ جاؤں وہاں نمازوں لمبی ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا میرا نام لے کر، میرا سہارا لے کے نمازوں سے فرار اختیار نہ کرنا، بلکہ ایسی نمازیں پڑھنا کہ جو رسول کی اس نماز کا عکس نظر آئے۔ اب جب اترے، یہ تعارف ہے جو کرایا جاتا ہے، ہر قدم کے اوپر تعارف کرایا جاتا ہے کہ پہچان لے دنیا کیا ہے عظمت سید الشہداء۔ مسجد مسجد نبوی ہے اس لیے تعارف، منبر منبر رسول ہے، خطبہ خطبہ ہے۔ بعض نے لکھا خطبہ جمعہ تھا کہ جس میں پیغمبر تعارف کرا ہے، نبی کریم نے تعارف کرا۔ اور جو میں نے بات تمہید میں عرض کی کہ ہم کو جھلک دکھا دی گئی نعمتوں کی، اور پھر اب تعارف کرایا جا رہا ہے پہنچنا وہاں پہ کیسے۔ پیغمبر کے اصحاب میں ایک مشہور نام ہے جناب ابن ابی کعب، وہ نبی کریم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں اس روایت کو کہ میں پیغمبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں امام حسین تشریف لائے، چھوٹے شہزادے جیسی تشریف لائے، پیغمبر کا چہرہ کھل گیا اور نبی کریم نے مسکراتا ہوا نواسا قریب آ رہا ہے، نبی نواسے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جملے زبان پہ آئے، کیا الفاظ ہیں؟ مرحباً بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مرحبا، موسٹ ویلکم، آئیے تشریف لائیں۔ یا زین السماوات والارض، اے حسین، اے ابا عبداللہ آؤ، اے آسمان و زمین کی زینت کا۔ جیسے یہ جملہ نبی نے کہا تو ابن ابی کعب کہتے ہیں کہ میں چونک گیا، ایک دم سے چونک گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے نواسے ہیں، یہ تو ابھی کم سن ہے، آپ ان کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں؟ آسمان و زمین کی زینت، ہم تو آپ کو آسمان و زمین کی زینت سمجھتے ہیں، اور یقیناً آپ آسمان و زمین کی زینت ہے۔ تو یہ لفظ تو، یہ القاب تو، یہ تعریف و توصیف تو ہم بس آپ کے لیے تصور کر سکتے تھے، ہم نے تو سوچا نہیں تھا کہ کسی بچے کے لیے، نواسے کے لیے بھی آپ ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ابن ابی کعب سنو، جب اللہ نے مجھے معراج پر بلایا اور میں عرش پر پہنچا، رأیت علی یمین العرش مکتوبا، تو میں نے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا۔ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کا سفینہ۔ پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں نے لکھا، پیغمبر نے کہا میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ جب میں معراج پر گیا تو عرش کی دائیں جانب میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ تو یہ کس نے لکھا تھا؟ جو نبی نے دیکھا، جسے اللہ سفینہ نجات بتائے،
جس کے سفینہ نجات ہونے کو اور چراغ ہدایت ہونے کو اللہ اپنے عرش کا گوشوارہ بنا دے، اس ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار۔ اس ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تعارف کرایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، پہچانوایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں اتنا تعارف پیغمبر اکرم کرا رہے تھے؟ اس لیے کہ نبی کریم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، پیغمبر جانتے تھے یہ منبر سے خطبہ روک کے تعارف کیوں، نماز میں سجدے کو طول دے کر تعارف کیوں؟ اس لیے کہ بتا رہے تھے ان سجدوں کی زندگی اسی حسین سے ہے، یہ شریعت بچے گی تو اسی حسین کی وجہ سے بچے گی۔ یہ بار بار تعارف کرایا۔ یہ کبھی موضوع بنے گا کہ کس طرح آقا نے شریعت کو بچایا ہے، یہ پورا ایک طویل گفتگو ہے کہ تاریخ کے ایک ایک منظر کو جب میں آپ کو دکھاؤں کیا ہوا تھا نبی کریم کے بعد، ایک جھلک دکھائی تھی صرف اس دن، لیکن کیا کون سے ایسے شعبے تھے، اور آپ یقین جانیں اگر سید الشہداء کی یہ قول بھائی کوئی جذباتی جملہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ہرگز کوئی جذباتی جملہ نہیں، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر تاریخ پہ ذرا نظر ہو کسی کی، ذرا تعصب کی اینا اتار کے تاریخ کا مطالعہ کر لے اور پڑھ لے تو یہ حقیقت اس کو پتہ چل جائے گی کہ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی، نہ آج توحید کے پرستار ہوتے، نہ نبوت کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے، نہ آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہوتے۔ اس لیے کہ ذرا سوچئے گا، یہ تو سب نے لکھا ہے نا اس بات کو کہ تخت پر بیٹھ کر یزید علل اعلان کہہ رہا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی نبی آیا تھا۔ میں نے آیت کیا پڑھی، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ اور اللہ کا انکار کرنے والے کی جرت یہ کہ جب نبی پیغام پہنچا گئے، قرآن اتر گیا، نبی کریم ساری اپنی محنتیں، اذیتیں، کیسی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اس کے بعد پیغام پہنچا گئے، اب جا کر یہ اعلان کر رہے ہیں نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ نعوذ باللہ، بنو ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کون کون بیٹھا ہوا ہے اس دربار میں جن کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ معاشرے کے سو کالڈ علماء موجود ہیں، مفتیان دین موجود ہیں، اگر جرت نہیں ہے کسی کی کھڑا ہو کے ٹوک سکے، کہہ سکے کہ کیا بکواس کرتا ہے، کس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، کس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ایک سکوت، ایک جمود، ایک خاموشی، ایک بے حسی، ایک بے غیرتی، ایک غفلت ہے جو سب کے اوپر تاری ہے۔ کہیں سے کوئی آواز نہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں۔ علماء نے یہ جملے لکھے ہیں، یہ شراب پیتا تھا، علماء فتویٰ پیتے تھے بیٹھ کر، سب کو پتا تھا، مگر جرت نہیں تھی کسی کی کھڑا ہو کے بول سکے تو یہ کہہ سکے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ نہیں بول پا رہا، ایک ایسا سکوت طاری ہو گیا۔ یہ قربانی سید الشہداء اور قربانی سید الشہداء کے بعد یہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کے خطبوں نے اس دربار کو الٹ کر دیا، ایک سید الساجدین اور دوسری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ مگر بات اسی لیے میں نے عرض کیا کہ معرفت پہلا قدم ہے، معرفت سید الشہداء، معرفت امام۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کربلا تو 61 ہجری میں ختم ہو گئی، لیکن ابھی حق و باطل کا معرکہ پھر دہرایا جانا ہے، اور ابھی ایک کربلا اور سجنی ہے جس کے لیے ایک امام انتظار میں، اس کے لیے ذوالفقار انتظار میں۔ میں پڑھ رہا تھا امام زمانہ پہ کئی اشرے پڑھنے کا اتفاق ہوا، لکھا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا ذوالفقار خود نیام سے باہر آ جائے گا۔ بدر والا پرچم جو بدر میں پیغمبر نے پرچم لہرایا تھا نا، بدر والا جو علم تھا، وہ علم یہاں کا نہیں تھا، وہ جنت سے نازل ہوا۔ جبرائیل پرچم لے کے آئے تھے وہاں سے، اور وہ جنگ بدر کے بعد جنگ صفین میں نظر آیا تھا، اور اس کے بعد کسی جنگ میں وہ پرچم نہیں لہرایا گیا۔
وہ پرچم محفوظ ہے امام زمانہ کے پاس. پرچم خود بخود کھل جائے گا، تلوار خود بخود باہر آئے گی اور سلام کر کے کہے گی کہ اے حجت خدا اب وقت آیا ہے، آپ مجھے اپنے ہاتھ میں لیجئے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے. تو ابھی ایک وقت اور آنا ہے، ایک حق و باطل کا مارکا بھی اور ہونا ہے، جس کے بعد اس دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا. اس وقت کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اس وقت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. لبیک کہنا نہ کل آسان تھا نہ آج آسان ہے. کیا کہنے کسی دن کبھی موقع آیا تو آپ کو وہ کردار سناؤں گا، وہ کردار کے جو جن کے اندر بظاہر ہر صلاحیت موجود تھی لبیک کہنے کی، پھر لبیک نہیں کہہ سکتے. اور کیوں ان کرداروں کو جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ بالکل یہ تاریخ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، یہ تاریخ پھر دہرائی جانے والی ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، زانوں پہ ہاتھ مار کے الاجل کہتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو امام کو چھوڑ کر امام کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ آپ فرزند رسول نہیں ہو سکتے، آپ وقت کے امام نہیں ہو سکتے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کی حجت تمام کرنے کے لیے امام کے جو نائبین ہیں وہ آگے بڑھیں گے، وہ سمجھائیں گے، وہ بتائیں گے. لیکن اب یہ کتنی دردناک بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اگر غور کریں کہ وہ جو انتظار کر رہے ہیں، وہ جو تمنا رکھتے ہیں کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے، ہم امام کے ناصر بنیں گے، پہلی جنگ امام کو انہی سے لڑنی پڑے گی. انہی میں سے بعض ہوں گے کہ جو نکل کے الگ کھڑے ہو جائیں گے اور انہی سے پہلی جنگ ہوگی. تو یہاں اس جگہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کی سچی معرفت حاصل ہو جائے. میں یہاں پہ آ کے ایک جملہ کہتا ہوں جس پہ بات کو تمام کر رہا ہوں کہ اگر صبح ظہور کی تیاری کرنی ہے تو شب عاشور پر نظر رکھیے. واہ واہ واہ، کیا کہنے ماشاءاللہ. شب عاشور صرف اتنی سی نہیں ہے جتنی سی ہم نے سنی ہے. کیا کہنے. شب عاشور میں خطبے ہیں امام کے، شب عاشور میں اصحاب کو مقام دکھائے جا رہے ہیں جنت میں ان کے، اور وہ اس کے بعد کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مولا اتنا تو بتائیے کل ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارے بعد آپ بھی شہید کر دیے جائیں گے. مولا پھر کیا ہوگا؟ پاکیزہ خون یوں ہی خاک پہ بہہ جائے. مولا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں امام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر مختار کے انتقام کا تذکرہ بھی ہے، امام کے ظہور کا تذکرہ بھی. کبھی موضوع بنے گا انشاءاللہ. تو اگر صبح عاشور پر، صبح ظہور پہ نظر رکھنی ہے، شب عاشور دیکھتے رہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو. شعر ہے کسی کا لیکن بات بڑی بہت اہم ہے. کہتا ہے گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے. معصوم تنہا رہ جاتا ہے. کب معصوم تنہا رہ جاتا ہے؟ ایک سبب اس کا بیان کر چکا، جب شکم میں لقمہ حرام ہو جاتا ہے تب معصوم تنہا رہ جاتا ہے. معصوم کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں. جب ظالم حکمران کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنے نفس کا سودا کر لیتا ہے تب معصوم تنہا رہ جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ سب کو معلوم تھا مگر موجود تھے، وہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مگر بول نہیں رہے. ایسے میں کیا خطبہ ہے جو سید الساجدین نے دیا ہے، کیا خطبہ ہے جو جناب زینب نے دیا ہے. انہی خطبات کا اثر تھا. بس ایک منظر یہیں پہ پیش کر کے اجازت دے لوں، بہت زیادہ نہیں ہے، کہ بیان کیا جاتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم روتے کیوں؟ میں پلٹ کے اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم کیسے نہ روئیں کہ وہ سر جو کبھی رسول کے سینے پر تھا،
کبھی جناب فاطمہ کی آغوش میں تھا، جسے چکی چلاتے ہوئے بھی شہزادی پہلو نہیں بدلتی تھی کہ میرا حسین جاگ جائے. دین کو بچانے کے لیے وہ سر کن کن تکلیفوں سے گزرا کہ کبھی نیزے پہ بلند ہوا، کبھی تندور کے اندر ڈالا گیا، اور کبھی شرابی کا دربار تھا، آقا کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا تھا اور تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ملعون شراب پی رہا تھا، اور خاردار چھڑی تھی جس سے آقا کے لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا. عجب مرحلہ تھا یہ. لکھا جب کانٹے دار چھڑی ہونٹوں کے اوپر لگائی گئی تو تازہ خون نکل آیا. اس منظر کو صحابی رسول زید بن ارقم موجود تھے، وہ برداشت نہ کر سکے. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اپنی چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ تجھے نہیں معلوم یہ کون سے ہونٹ ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، رسول ان ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے. ہٹا لے اپنی چھڑی کو. میں بس اتنا کہوں گا زید بن ارقم، تم نے ایک دو مرتبہ دیکھا ہوگا کہ رسول نے بوسہ لیا تو تم برداشت نہ کر سکے، مگر وہ بہن جس نے بار بار یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ بیٹا جو سامنے زنجیروں میں بندھا ہوا کھڑا تھا، کیسے اس نے برداشت کیا ہوگا. اور وہ 4 برس کی بچی کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے آقا لقمے دیا کرتے تھے، اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا. عجب عالم ہے. بس یہی تو گفتگو تمام ہو رہی ہے. روایت کے فقرے ہیں کہ یزید جیسے ظالم کو بھی ایک مرتبہ جب سکینہ پہ نظر پڑی تو کچھ رحم سا آ گیا، اس لیے کہ اس نے دیکھا ایک بچی ہے جس کا ہاتھ گردن پہ رکھا ہوا ہے، کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہے. تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ بچی تجھے کیا کوئی بیماری ہے؟ معصومیت کے لہجے میں سکینہ نے کہا کہ جس رسی میں میری پھوپھیوں کے بازو بندھے انہی میں میرا گلا بندھا ہے، جب وہ پہلو بدلتے تو یہ گلا گھٹنے لگتا ہے. ایک مرتبہ ظالم نے کہا آواز دے کے کہ یہ رسی کھول دو، رسی کھول دو. ایک سپاہی آگے بڑھ رہا تھا تو ننھے ہاتھ اٹھا کے سکینہ نے کہا میرے قریب نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں. بس ایک مرتبہ کسی طرح رسی کو کاٹا گیا اور یزید نے کہا کہ بچی بیٹھ جا، مگر سکینہ نہ بیٹھی. کہا بچی بیٹھتی کیوں نہیں؟ کہا میری ماں کھڑی ہوئی ہے، میری پھوپھیاں کھڑی ہوئی ہیں، جب تک یہ کھڑی ہیں اس وقت تک میں بیٹھوں گی نہیں. کہا اچھا ساری بیویاں بیٹھ جائیں، مگر اب بھی کوئی بیوی نہ بیٹھی. تو ایک مرتبہ کہا بیویاں بیٹھتی کیوں نہیں؟ کہا وقت کا امام اس عالم میں کھڑا ہے کہ گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. کہا اچھا سب بیٹھ جائیں، مگر اب بھی کوئی نہ بیٹھا. سید سجاد نے اتنا کہا اے ظالم، جس کے باپ کا کٹا ہوا سر تیرے تخت کے نیچے رکھا ہو وہ بیٹا کیسے بیٹھ سکتا ہے. بس ایک مرتبہ ظلم کا نیا انداز سمجھ میں آیا. بچی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تیرے بابا تجھے بڑا پیار کرتے تھے. معصومیت کے لہجے میں سکینہ نے کہا ہاں، اپنے ہاتھ سے کھجوریں کھلاتے تھے، مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے. کہا ہم تو تب مانے کہ جب یہ سر خود بخود تیری آغوش میں آ جائے. ہائے سکینہ کی یتیمی. ایک مرتبہ چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا. بابا آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اے بابا میری آغوش میں آ جائیے. دربار میں زلزلے کی کیفیت نمودار ہوئی، سر تشت سے بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا. بچی نے رخسار پر رخسار رکھ دیا. اے بابا آپ کے بعد تماچے لگے. اے بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ ایسے لوٹے گئے کہ میرے کان کی لبیں پھٹ گئی. اے بابا آپ کے بعد سکینہ کو سونا نصیب نہ ہوا. اور پھر جب سوال کیا بابا اتنا تو بتا دیجئے کیا آپ کو شہادت سے پہلے پانی مل گیا تھا یا آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اے بابا بابا سب مارے. سیعلم الذین ظلموا ایہم القلبی انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہی سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت. معبود ہمارے کرداروں کو اس لائق
کہ امہ ہم سے راضی و خوش ہو جائیں. ہمارے الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. تمام حاضرین مجلس کے مرحومان کی مرحومات کے درجات کو بلند فرما. بانی مجلس کے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما. اس گھر کو اپنی رحمت و برکتوں کا مرکز قرار دے. ہمارے الہ ذکر سید الشہداء سے اس گھر کا افتتاح ہوا ہے. معبود انہی خیر و برکت کا نزول اس گھر پہ فرماتا ہے. ہمارے الہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود ہمارے مرکز کی تعمیر کا مرحلہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے الہ اپنے خزانوں سے، اپنی رحمت سے، اپنی نظر کرم سے ہمارے لیے سارے مراحل کو آسان فرما دے. اور انشاءاللہ آئندہ سال کی مجلسیں ہم اپنے مرکز میں کرنے کے لائق ہو جائیں. اور الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما. امام کے حسین یا 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 حسین سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. ہر حلقہ زنجیر میں، ہر حلقہ زنجیر میں ماتم کی صدا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. کہتا ہے مہاجرینہ ہمیں دیکھنے آؤ. کہتا ہے مہاجرینہ ہمیں دیکھنے آؤ. مخدومائے کونین میں، مخدومائے کونین میں ماتم کی صدا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. زینب بھر دربار میں اب جائے گی کیسے. زینب بھر دربار میں اب جائے گی کیسے. بیمار سر شام، بیمار سر شام بڑا سوچ رہا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. محمد والے محمد. اذان دے دو. اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله किस टाइम मुझे भी नहीं पता शाम में दिन में निकलेंगे दिन में रात शाम 8-9 बजे तक वापस आ जाएंगे 3 बजे मेरी जॉब ख़त्म होगी और